قسط نمبر 17 جب گجرات سکھ راج میں داخل ہوا 1765 سے 1787 جب توپ خاموش ہو جائے اور پرچم زمین پر گرا پڑا ہو تو تاریخ ایک نیا باب کھولتی ہے، ایسا باب جو تخت سے نہیں بلکہ عوام کی زمین، مقامی سرداروں اور مقبول تحریکوں سے لکھا جاتا ہے۔ یہ 1765 کا سال تھا جب احمد شاہ ابدالی کی آخری مہم بھی ناکام ہوئی۔ سکھ مثلیں اب پنجاب کی رگوں میں دوڑ رہی تھی اور ابدالی جو کبھی دہلی کے تاج کو روند کر لوٹ گیا تھا اب پنجاب سے نکالا جا چکا تھا۔ اس کے بعد لاہور، گجرات، گوجرانوالا اور امرتسر جیسے شہر اب کسی مغل، کسی افغان یا کسی مرہٹا کے حکم کے منتظر نہ تھے، بلکہ ان کے دروازوں پر راجہ گجر سنگھ بھنگی کا پرچم لہرا رہا تھا۔ راجہ گجر سنگھ کا دور اقتدار 1765 سے 1787۔ راجہ گجر سنگھ بھنگی مثل کا وہ سپہ سالار جس نے پنجاب میں پہلی بار مقامی پنجابی حکومت کی بنیاد رکھی۔ نہ وہ شہنشاہ تھا، نہ مغلوں کی طرح شاہی تمطراق رکھتا تھا، مگر اس کے پاس تھا عوامی حمایت، لشکر کی طاقت اور پنجاب کی دھرتی سے جڑا ہوا ایک سچا تعلق۔ 1765 سے 1787 تک اس نے لاہور پر حکمرانی کی اور اس کے زیر اثر علاقوں میں گجرات جیسے شہر بھی شامل تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب مغل نام تھا مگر اقتدار نہ تھا۔ دورانی لشکر تاریخ کا قصہ بن چکے تھے اور پنجابی زبان، ثقافت اور قیادت پہلی بار اپنے عروج کی طرف بڑھ رہی تھی۔ عبوری منظرنامہ مغل کے بعد کا گجرات۔ جب مرکز نہیں رہتا تو صوبے خود کو خود ہی سنبھالتے ہیں۔ گجرات جس نے مغلوں، مرہٹوں، دورانیوں کا عروج و زوال دیکھا تھا اب سکھ راج کے زیر سایہ داخل ہو چکا تھا، لیکن راجہ گجر سنگھ نے گجرات میں سخت گیری نہیں بلکہ حکمت سے کام لیا۔ اس نے وہاں ایسے منتظمین تعینات کیے جو مقامی تھے، تجربہ کار تھے اور نظم و نسق چلانے کے اہل تھے۔ یہ تھے دیوان جنہوں نے گجرات میں عدالتی اصلاحات کی، محصولات کا نظام بہتر بنایا اور عوام کو استحکام کا پہلا احساس دیا۔ گجرات کے دیوان راجہ گجر سنگھ کے دور میں 1765 سے 1787 جب مغل زوال پذیر ہو چکے، دورانی پسپا ہو چکے اور پنجاب کی فضاؤں میں سکھ راج کی صدائیں گونجنے لگیں، تب گجرات جیسے شہر کو محض فتح نہیں سنوارنے کی ضرورت تھی۔ راجہ گجر سنگھ ایک جنگجو مگر دور اندیش سردار۔ اس نے صرف تلوار سے حکومت نہیں کی بلکہ قلم کے ہاتھوں بھی ریاست کو استحکام دیا۔ اس کام کے لیے اس نے جن افراد کو منتخب کیا وہ دیوان کہلائے، انتظامیہ کے ستون، معیشت کے معمار اور گجرات کے نظم و نسق کے اصل کردار۔ آئیے ان تین دیوانوں کا تعارف کراتے ہیں جنہوں نے راجہ گجر سنگھ کے اقتدار کو تقریباً 2 دہائیوں تک سہارا دیا۔ دیوان صوبہ رام ہانڈا 1765 سے 1773 تک گجرات کے استحکام کا پہلا معمار۔ راجہ گجر سنگھ کے دور کی ابتدائی دھار جب علاقہ دورانی لشکروں کی بازگشت سے گونج رہا تھا اور مقامی سردار اپنی وفاداریاں بدل رہے تھے، ایسے میں صوبہ رام ہانڈا کو دیوان مقرر کیا گیا۔ خاندانی پس منظر: ہانڈا خاندان سے تعلق رکھنے والے ایک ممتاز پنجابی کھتری جنہوں نے مالی اور جنگی نظم کی داغ بیل ڈالی۔ خدمات، محصولات کی تنظیم نو، ابتدائی فوجی تنظیم، زمینداری معاملات کی اصلاح، باغی سرداروں کو راجہ گجر سنگھ کے تابع کرنا، دور حکومت کی نوعیت، 8 سالہ طویل خدمات جنہوں نے گجرات کو سکھ راج کے اولین اصولوں پر استوار کیا۔ اختتام: شاید بدلتی سیاسی فضا یا اندرونی اصلاحات کے نتیجے میں 1773 میں عہدہ چھوڑا۔ دیوان دلباغ سنگھ سیال 1773 سے 1783 تک فوجی تدبر اور دیوانی مہارت کا حسین امتزاج۔ سیال جٹ برادری سے تعلق رکھنے والے دلباغ سنگھ صرف زمیندار نہیں تھے بلکہ ایک سفارتی مزاج کے فوجی منتظم بھی تھے۔ خاندانی پس منظر: علاقے کے بااثر سیال خاندان سے جو عسکریت اور زراعت دونوں میں مہارت رکھتے تھے۔ خدمات: گجرات کی فوجی سرحدوں کی مضبوطی، محصولات کی بہتر وصولی، وفادار سرداروں کو زمینیں عطا کرنا، ہمسایہ سکھ مصروں کے ساتھ مذاکرات میں کردار، کارکردگی کا تسلسل، 10 سالہ طویل اور پائیدار دور دیوانی جس نے گجرات کو سکھ اتحاد کا مرکزی علاقہ بنایا۔ اثرات: ممکنہ طور پر بنیادی انفراسٹرکچر، سڑکیں، بازار، کاریگری کی ترقی بھی انہی کے دور میں۔ دیوان سردار رام 1784 سے 1787 تک سکھ زوال اور انتظامی تزلزل کا خاموش گواہ۔ یہ وہ وقت تھا جب سکھ مثلیں آپس میں دست و گریبان ہونے لگی اور راجہ گجر سنگھ کا اقتدار اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ پس منظر:
شاید کھتری یا برہمن خاندان سے تعلق رکھنے والے ایک نرم خو مگر نظم و نسق کے ماہر دیوان۔ چیلنجز: بڑھتی اندرونی سیاسی کشمکش، بیرونی حملوں کا خوف، مالی بحران، مقامی سرداروں میں بغاوت کے آثار۔ دور حکومت صرف 4 سال، مگر ایک ایسے وقت میں جب حکومت کی کشتی ہچکولے کھا رہی تھی۔ انجام: 1787 میں راجہ گجر سنگھ کی وفات کے ساتھ گجرات بھی ایک نئے اقتدار کے انتظار میں داخل ہو گیا۔ مختصر تجزیہ: دیوان کا نام صوبہ رام ہانڈا، 1765 سے 1773 تک۔ نمایاں خدمات: استحکام، مسئولات، فوجی تنظیم۔ دلباغ سنگھ سیال، 1773 سے 1783۔ نمایاں خدمات: فوجی دفاع، سیاسی سفارت، وفاداری کا انتظام۔ سردار رام، 1784 سے 1787۔ نمایاں خدمات: زوال کے وقت میں نظم و نسق کو سنبھالنا، مالی بحران سے نمٹنا۔ اختتامیہ: دیوانوں کی خدمت ایک بکھرتے اقتدار کے سائے میں۔ کہا جاتا ہے کہ جب بادشاہ کا سایہ کمزور ہو تو اصل حکمرانی ان کے ہاتھوں میں آ جاتی ہے، جو قلم، کاغذ اور قربانی سے تاریخ لکھتے ہیں۔ دیوان صوبہ رام ہانڈا نے بنیاد رکھی، دیوان دلباغ سنگھ سیال نے اس بنیاد پر طاقت کی دیواریں کھڑی کی، اور دیوان سردار رام نے ان دیواروں کے درمیان آخری چراغوں کو بجھنے سے پہلے روشن رکھا۔ مگر وقت ہر دیوان سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ 1787 میں راجہ گجر سنگھ کا انتقال ہوا اور گجرات ایک بار پھر بے یقینی کے بھنور میں جا گرا۔ نہ کوئی واضح وارث، نہ مرکز کی مدد، نہ سکھ مصروں میں اتحاد۔ اب ہر طرف سوال تھے اور ہر جواب ایک نئی جنگ کا دروازہ کھولتا تھا۔ یہ قسط ان دیوانوں کی کہانی تھی جو حکمرانی کے نہیں، ذمہ داری کے علمبردار تھے۔ قسط نمبر 18 کا ٹیزر: جب تخت چھینا نہیں بکھرتا گیا، اب ہم داخل ہوں گے سکھ مصروں کی باہمی چپکلش، انگریزوں کے بڑھتے قدم اور گجرات کی بدلتی قیادت کی ایک خوفناک مگر حیران کن قسط میں۔ قسط نمبر 18 میں ہم دیکھیں گے راجہ گجر سنگھ کی موت کے بعد پیدا ہونے والا خلا، سکھ سرداروں کے آپسی تنازعات اور وہ گمنام کردار جو بظاہر چھوٹے تھے مگر گجرات کی بقا کا آخری سہارا بنے۔ یہ وہ وقت تھا جب نہ کوئی مکمل حکمران تھا، نہ کوئی مکمل محکوم، بس اقتدار ہوا میں معلق تھا اور گجرات ایک نئے راج کی تلاش میں سرگرداں۔ تیار رہیے، کیونکہ اب ہم دیکھیں گے تاریخ کی اس چپ چاپ کشمکش کو جس نے گجرات کو سکھ راج سے انگریز اثر کی دہلیز تک پہنچا دیا۔